اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ اور امام اپنا مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بلا فصل کا کیا معنی ہوا؟ بلا فصل اچھا یہ فیضان صاحب سوری السلام علیکم، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ ایک منٹ علی حق صاحب، ایک منٹ دیں۔ یہ بلا فصل کا کیا معنی ہے، یہ میں پوچھ رہا تھا۔ جی بلا فصل وہ کہتے ہیں جناب، بلا فصل وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلیفہ ہیں، کہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ جو منتخب کیا ہے وہ حضرت علی کو کیا، اور سرکار کی جس طرح نظام تھا ویسے ہی وہ سارا نظام حضرت علی کے پاس ہے۔ یہ ان کا خلیفہ بلا فصل کے معنی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں یہ بات کر رہا تھا فیضان صاحب، یہ نیچے بھائی نے امام زمان علیہ السلام کی والدہ کو گالیاں نکالا، پہلے اس نے نکالی، کوئی میوٹ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، میں نے تھوڑی سی بات کی، بھائی نے مجھے میوٹ کر دیا۔ یہ منافقت کا لیول اعلیٰ لیول ہے، اعلیٰ لیول۔ نہیں ان کو بھی میں نے میوٹ کیا ہے، آپ تو اوپر آگے نا، تو پھر میں نے ان کو بھی میوٹ کیا ہے، 5 منٹ کے لیے آپ کو، 5 منٹ کے لیے اس کو کیا ہے، دونوں کو کیا ہے۔ سر یہ ابھی بھی کمنٹ شو ہو رہے ہیں، اگر میوٹ کیا ہوتا تو کوئی بھی نہ شو ہوتا نا۔ دیکھیں کمنٹ شو ہو رہے ہیں، مجھے تو نہیں شو ہو رہا، ایک شو ہو رہا ہے نرجس نام کے ساتھ ہے، وہ پہلے سے ہے، وہ پہلے سے میسج کیا ہوا ہے، وہ شاید شو ہو رہا ہے، لیکن کے بعد کا نہیں ہے کوئی بھی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تو ہماری گفتگو آگے جس طرح چل رہی تھی شان صحابہ کے بارے میں ہی۔ اگر اہل سنت ابو بکر کو بلا فصل مانتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کے جی نظریے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں علی حق صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اہل سنت ابو بکر کو بلا فصل مانتے ہیں تو وہ آپ کی کھیتی کے مطابق ٹھیک ہے، اگر ہم مولا علی سرکار کو بلا فصل مانتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، تو پھر بحث کس چیز کی ہے؟ اچھا آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ خلیفہ بلا فصل سے کیا مراد، اور خلیفہ بلا فصل کہتے کس ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے فیضان صاحب یہ لمبی بحثیں ہیں، یہ لمبی چیزیں ہیں، میں آپ کو کچھ مختصر بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم مولا علی کو بلا فصل مانتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں، قرآن کی بہت ساری آیت دلالت بھی رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ سب سے بڑی بات کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر علم کا کوئی پیکر ہے، اگر علم کا کوئی محور ہے، وہ مولا علی سرکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کہ مولا علی سرکار نے جو توحید پہ، ہر معاشرے کی ہر چیز پہ جو مولا نے خطبے، آج 14 سال پہلے جو مولا نے علم کے جو دروازے کھولے، جو مولا نے پیشن گوئیاں کی، وہ ابھی بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے کوئی کانکریٹ لیول کا کوئی ایسا خطبہ اپنے 3 خلفاء کا کوئی ایسا بتا دیں جو جنہوں توحید پہ دیا ہو، جو معاشرتی زندگی پہ دیا ہو، جو ڈاکٹریٹ پہ دیا ہو، کسی چیز پہ کسی بھی شعبے میں دیا ہو، اپنے 3 خلفاء کا کوئی ایسا خطبہ بتا دیں۔ میں مولا علی کا آپ کو ڈھیر سارے خطبے ایسے بتا دوں گا۔ اچھا علی حق صاحب، اب جس طرح میں نے آپ کی بات بڑے تحمل مزاجی سے سنی ہے، ویسے ہی آپ نے میری بات بھی بڑے تحمل مزاجی سے سننی ہے۔ پہلی بات جس طرح آپ نے کی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں کہ سب سے بڑے عالم جو ہیں، تو ہمارا یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ سب سے بڑے عالم ہیں امت میں، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی بڑے بڑے جو عالم تھے وہ اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں تک رہ گئی یہ بات من کنتو وہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، آپ نے کہا جی باب علم ہے، تو آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا، اور شہر کا کبھی ایک دروازہ نہیں ہوا، یہ بات غور کیجئے گا۔ اس کی میں کہتا ہوں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ کوفہ گئے تو کوفہ کے تمام دروازے ان پر کر دیے گئے تھے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، انا حصن العلم نہیں فرمایا کہ میں علم کا قلعہ ہوں۔ قلعے کا ایک دروازہ ضرور ہوتا ہے، لیکن شہر کے دروازے اور بھی ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فضیلت عطا کی کہ اے علی میں علم کا شہر ہوں اور تم اس کے دروازے ہو،
یعنی کہ اگر کوئی شخص علم سیکھنا چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے جی آپ نے تخصیص کہاں سے کی، تو میں آپ پہ ایک دوسری روایت سناتا ہوں. حضرت نبی پاک علیہ السلام نیٹ ٹھیک نہیں ہے صحابہ آپ کی، کرام کے پاس بیٹھے تھے آپ کی تو آواز آپ کٹ کو ایک رہی ہے. خواب آیا. آپ نے وہ خواب اپنا بیان فرمایا سرکار نے کہ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا جو کہ میں نے پی لیا، اور اس کی سرا بھی میں نے، اور جو باقی بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہاں سے اس کی تعبیر یا اس سے مراد علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کیا گیا، باقی کا جو بچ گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا. تو یہ سرکار نے ایک فضیلت مولا علی کو دی کہ علی جس طرح میں علم کا شہر ہوں تم بھی اس کے ایک دروازے ہو. جس نہیں طرح فیضان بھائی، اب فیضان بات بھائی سن لو. میری بات سنیں. اب جس طرح کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ نہیں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں. جس طرح اگر یہی مراد لیا جائے کہ علی ہی دروازہ ہیں تو پھر تو یہاں پر بھی یہ سوال بنتا ہے کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں. اگر یہی مان لیا جائے تو باقی پچھلے پیغمبروں کی رسالت جو ہے، نبوت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، تو بندہ کافر ہو گیا. اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری تھی کہ علی ہی دروازہ نہیں بلکہ علی بھی دروازہ ہے علم کا، اور باقی جو صحابہ ہیں وہ بھی علم کے دروازے ہیں. سر یہ تو اور آپ کہہ رہے ہیں نا، امام کے لیے سب سے زیادہ چیز یہ ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ علم میں سب سے بڑا ہونا چاہیے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مروز کے ابوبکر. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو استدلال کیا وہ استدلال غلط کیا ہے، اور جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ نظریہ بالکل حق پر ہے. فیضان صاحب میری بھی سن لیں، 2 منٹ میری بات سن لیں. آپ نے یہ بات کی کہ جو دودھ پیا وہ سارے صحابہ نے پیا تو وہ بظاہر وہ علم تھا. تو اگر یہ بات کریں گے تو جناب مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ساتھ اپنی ماں کا شیر نہیں پیا، سب سے پہلے نبی کی زبان چوسی. اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ، کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ پہلی بات. دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ علم کے شہر کے اور بھی دروازے ہوتے ہیں. یہ تو سر آپ کا استدلال ہے نا، نبی نے ایسا تو کچھ نہیں کہا. نبی نے فقط یہ بات کی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ بات کی ہوتی تو نبی آگے بھی بات فرماتے، پر نبی نے کہا نہیں. نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، آؤ تو اس در سے آؤ. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے جو بڑی عجیب بات کی سر، آپ نے بہت ہی عجیب بات کی کہ جو جھوٹا دودھ پیے وہ علم ہوتا ہے. تو سر میں آپ سے اس چیز کی دلیل مانگ رہا ہوں کہ اپنے 3 خلفاء یا امیر شام کا جو جس کو آپ مانتے ہیں، مجھے کوئی ایسا خطبہ توحید کا بتا دیں. جس طرح مولا علی نے توحید کے خطبے دیے ہیں، مجھے پلیز کائنڈلی خطبہ ایسا بتا دیں جو آج کے دور میں نافذ ہوتا ہو. جس طرح مولا علی نہج البلاغہ میں 1400 سال پہلے انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی، ابھی بھی نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے اور وہ ہو بھی رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. مولا کی ایسی توحید بیان کی ہے مولا علی نے. آپ مجھے کوئی خلفاء کی کوئی ایسی توحید کا خطبہ بتا دیں، کوئی کتاب بتا دیں جس میں توحید، صرف فقط توحید کا خطبہ دیا ہو، توحید بیان کی ہو. اچھا جی علی حق صاحب، سب سے پہلے یہ چیز ایک بڑا علمی نقطہ ہے کہ بغیر دلیل کے دعویٰ جو ہے وہ معدوم ہوتا ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں مانا جاتا. آپ نے اگر کہا ہے جا نہج البلاغہ، آپ پوری نہج البلاغہ میں کسی ایک خطبے کی بھی، پوری نہج البلاغہ اٹھائیں، کسی ایک خطبے کی بھی سند ثابت کر دیں، میں مان لیتا ہوں کہ مولا علی کے خطبات ہیں وہ. بلکہ میں تو اسے من گھڑت کتاب مانتا ہوں. کچھ باتیں جو ہیں اس کے اندر وہ ٹھیک ہیں، کچھ باتیں، لیکن اکثریت باتیں جو ہیں وہ سید رضی کی اپنی لکھی ہوئی ہیں اور اسے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب کیا گیا. آپ نہج البلاغہ کا کوئی ایک خطبہ لائیں اور اس کی سند ثابت کر دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا. تو سر میں یہ دعویٰ کروں، آپ کی جو صحیح بخاری مسلم ہے اس میں جو حدیثیں آئی ہوئی ان کو شیخین نے صحیح بولا ہوا ہے. آپ ان شیخین کی حدیثوں کو مانتے ہیں ساری؟ مجھے پلیز ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری و مسلم کی کم و بیش 200 روایات کے اوپر کلام کیا ہوا ہے. اس بات کو ذرا غور کیجیے گا.
اب شیخین نے جو صحیح کہا ہے روایات کو، وہ انہوں نے اپنے اصول کے مطابق کہا ہے، نہ کہ وہ آپ جو مانتے ہیں اصول ہے وہ تمام محدثین کے ہاں قابل قبول ہے، کچھ نے اس کی جو ہے وہ آگے جرا بھی کی ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے کہا ہے مولا علی کے خطبات نہج البلاغہ، تو نہج البلاغہ میں کسی ایک خطبے کی آپ سند ثابت کر دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ چلیں آپ پہلے سنت کی بکس کو آن کرتے ہیں؟ جی بالکل، اہل سنت کی کتب کے اندر جو بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے میں اس کو آن کرتا ہوں۔ ابن جوزی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ کس کی بات کی آپ نے؟ ابن جوزی کی آپ ان کی بات کریں، خطبہ نہیں لائیں سند کے ساتھ، میں مان لوں گا ان کی بات۔ ان کی آپ نے شاید بک پڑھی بھی ہو یا نہ پڑھی ہو، میں آپ کو بتا دوں، نور الثقلین کتاب ہے، آپ پلیز اس کو ضرور تھوڑا سا پڑھیے گا۔ یار ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ ادھر ابن جوزی وہ نور الثقلین پڑھیں، وہ یہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح سند کے ساتھ جو شیخین کی یار کتب میں یا نے ان کا یہ سوال قول آپ بھی سے ہے کیا، جو آپ نے صحیح مجھے تو سند کے جواب، ساتھ ہے۔ اور بھائی میری بات سنو، اہل سنت کا منہج جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس منہج کے اوپر ہمارا اہل سنت کا منہج جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو لیکن آپ کا جو منہج ہے وہ تو آپ کا من گھڑتا ہے، وہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا جو نہج البلاغہ کا جو خطبات ہیں وہ سارے من گھڑتے ہیں۔ کہنے سے تو میں بھی آپ کو کہہ دوں، آپ کا سارا اہل سنت جو ہے نا، سنیت کا تو کہیں تصور ہی نہیں ہے۔ شیعہ کا ذکر تو صرف میں کہوں نہیں کہ آپ بتائے نا، وہ دلیل دینا کہ من گھڑتا ہے، اور اگر من گھڑت ہو اور اس کو محدثین نے من سر گھڑت آپ نہ کا اگر کہا اہل ہو سنت کا، تو پھر میری آپ بات کہیں سنیے، میری بات سنیں نا بھائی، اگر تو من گھڑتا ہے آپ کے نزدیک اور واقعی اگر ایسا ہی ہو اور محدثین نے اس کو نہ بیان کیا ہو کہ واقعی من گھڑتا ہے، تو پھر تو ہم قصوروار ہیں کہ بھائی من گھڑت کو مانی جا رہے ہیں، اور ہمارا تو اصول ہی صحیح پر ہے۔ جی فیضان بھائی، تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا، اب میں بھی کہوں کہ میں بھی اچھا میرا علی صاحب، میری عرض سنیے گا، دیکھیں کہ آپ اخباری شیعہ ہیں کہ اصولی شیعہ، ذرا اس بات کی وضاحت کر دیں۔ میں اصولی شیعہ ہوں۔ اچھا اصولی شیعہ ہیں، بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو آپ کو اگر اصولی شیعہ ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ جب بھی کوئی روایت آتی ہے تو اسے اصول محدثین کے مطابق پرکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر تمام راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، کوئی ضعیف راوی تو نہیں ہے، کوئی منکر حدیث تو نہیں ہے، کوئی شاذ تو نہیں ہے، کوئی مرسل تو نہیں ہے، یعنی کہ جو بھی احادیث کی پھر آگے اقسام آتی ہیں وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی چیز سے اگر کوئی عقیدہ وغیرہ بنایا جاتا ہے یا کوئی نتیجہ خاص کیا جاتا ہے، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو آپ سے میں نے صرف صحیح سند کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ نہج البلاغہ کے کسی ایک خطبے کی بھی صحیح سند ثابت کر دیں بس۔ الحمدللہ جی، ہماری نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو مولانا رضی انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک کچھ چنے ہوئے خطبوں کو اس کتاب میں اکٹھا کیا ہے، وہ ابھی بہت سارے خطبوں کو انہوں نے نہیں لکھا جو باقی کتب میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس طرح فور ایگزامپل بات کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا جی اس حدیث کو ہمارے فقہ میں، ہمارے اہل سنت میں حدیث کو پرکھا جاتا ہے، مورخین کو پرکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پرکھا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کو میں نے سمپل ایک بات کی کہ جو احادیث آپ کی صحیح بخاری اور جو صحیح مسلم آپ کے شیخین نے اس کو ان کتابوں میں لکھا ہے، اور جو مطلب صحیح ہیں، آپ ان کو آن کرتے ہیں؟ میں نے صرف آپ سے یہ سوال کی ہے۔ جی بالکل، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو صحیح اسناد کے ساتھ اہل سنت کے ماخذ کے اندر کی کتب موجود ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اس کے اندر تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا سید رضی کی بات کی، تو آپ سید رضی کا سن ولادت بھی بتا دیں، اور جس خطبے کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی سند وہاں سے صرف سند دکھا دیں۔ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، صحیح ضعیف شاذ منکر یا حسن لذاتی حسن لغیرہ، میں ان کی بھی بات ہی نہیں کر رہا، صرف فیضان میں یہ صاحب، کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ اس ڈنڈی کی مار رہے سند ہیں، دکھا دیں خطبے کی۔ فیضان صاحب آپ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اپنے شیخین کا کوئی توحید و خطبہ بتا دیں، آپ نے مجھ سے سنتیں مانگنا شروع کر دی اپنے مولا علی صحیح سرکار کے سند آپ خطبہ۔ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح سند آپ دکھا سکتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبات کی۔ جناب میری بات سنیں، علم کے شہر کو چیلنج نہیں کیا جاتا، علم کے شہر کی سند سنتیں نہیں مانگی سند جاتی۔ دکھائے نا، من ٹھیک ہے، گھڑتا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ من گھڑت بنائے ہیں میری آپ نے، بات سنیں نا، آپ اپنے شیخین کی یہ تو کوئی بھی دعویٰ ہے نا آپ کا۔ اس توحید کا دعوے کے اوپر دلیل بھی دینا سن کہ یہ لینا کہ مولا علی رضی تعالیٰ عنہ کے ہی خطبات ہیں، اس پہ دلیل دیں، سند دکھائیں آپ۔ میری بات مکمل ہونے دیں، میں نے پہلے آپ سے یہ سوال، میری بات سنیں نا، بات آپ مکمل اب آپ کرتے نہیں بھاگ نا، رہے ہیں، وہ آپ اب پتہ آپ کیا بھاگ کرتے رہے ہیں ہیں؟ یہاں سے، آپ بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ آپ کا اصول یہ ہے کہ بھائی میرے اوپر بات آئے نا تو جلدی جلدی جو ہے نا وہ اگلے کی گراؤنڈ میں چلے جاؤ، میں اپنی گراؤنڈ میں نہیں کھیلنے دینا، میں اپنی بات پہ نہیں آنے دینا، آپ نے سند دکھانی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ایک اصول دیا کہ علم علم، تو آپ کو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھانا، امام بننا، اور امام کے لیے آپ کو پتہ شرائط کیا ہوتی ہیں؟ یہ ان علم کا یہ علم شرائط کا کے وہ ہے، ان یہ علم کا شرائط وہ کے ہے، اوپر یہ ایک علم منٹ کا بات سنیں نماز بھائی، ایک منٹ بات سنیں، اب ان مجھے شرائط کے اوپر امام کا کری جائیں، آپ کھڑے مانی ہونا جائیں، آپ کی بات اور ان کے پیچھے مقتدی ہونا، تو امام کی شرائط یہ میں علم کی یہ کیا دلیل ہے، کیا چیزیں شامل ہیں آپ کو یہ علم پتہ کی ہے نا؟ دلیل ہے نماز تو پڑھانا سیدنا نماز صدیق، ایک منٹ بات سنیں، سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی، پھر اور بھی ہمارے پاس ایک نہیں، یہ اور بھی ہمارے پاس دلائل علم کی موجود ہیں دلیل ہے نماز کہ پڑھانا سیدنا صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو یہ وہ تو آپ اپنی کہہ رہے طرف سے ہیں، من گھڑت بنا یہ ہوا تو ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، تو نماز پڑھانا آپ علم کی کیسے دلیل بھائی، ہے۔ میری بات سنو نا، پھر آپ دلیل دیں کہ جو امام بنے ہیں وہ مولا علی پہلی نماز رضی کس نے تعالیٰ پڑھی عنہ۔ ہے؟ پہلی نماز کس نے پڑھی ہے؟ جی فیضان بھائی آ جائیں، کیونکہ بات خلیفہ پہ ہو رہی ہے تو پھر اسی پر رہے۔ نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھانا دلیل ہے علم کی، تو پہلی نماز کس نے پڑھی ہے؟ کہ آپ نے چونکہ یہ دعویٰ کیا کہ آپ اپنے خلفاء کا کوئی توحید کے اوپر خطبہ دکھا دیں، تو میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کوئی نہج البلاغہ سے میرا سوال تو اب کھا گئے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مدعی آپ تھے کہ میں تھا؟ سر میں نے آپ سے سوال پہلے یہ کی، پہلے میرا سوال دیکھیں، ہاں 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 آ جاؤ۔ اپنے تین خلفاء کی کوئی توحید تو خطبہ بتا دیں، بس بات ختم۔ اس میں کیا ہے، اس میں مولا علی کی خطبے تو بعد میں آئیں گے نا، پہلے تو آپ خطبے خلفاء کے آئیں گی، بات کریں گے۔ میں نے تو بات صرف آپ سے یہ کی ہے۔ میں آپ کو بفضل ہی تعالی خطبہ دکھا کر جاؤں گا، بلکہ خطبہ یہاں پر سنا کر جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن آپ نے چونکہ یہ دعویٰ کیا کہ مولا مرتضیٰ کے توحید کے اوپر خطبے موجود ہیں اور نہج سر البلاغہ بڑی بڑی ہے خطبہ سے، آپ نے دعویٰ یہ کیا، تو چونکہ آپ کو بچائیے کہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل تو پیش کریں۔ سر میں دلیل بعد میں کروں گا، البینۃ پہلے آپ سے علی میں نے سوال المدعی، کیا، دلیل پہلے میں نے ہمیشہ مدعی دیتا ہے، تو چونکہ اب پہلے آپ سوال میں نے مدعی آپ سے ہیں کیا۔ تو آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اپنے دعوے کے اوپر دلیل لائیں، صرف سند دکھا دیں، صرف سند دکھا دیں، یہ میں آپ کو آسانی دے رہا ہوں۔ نہیں بھائی، میرا منہ میری مرضی، میں جو مرضی کہوں، میرا منہ میری مرضی، یہ تو وہ ہے کہ میں جو مرضی کہوں، ہاں میں کہہ کے آگے چلا جاؤں گا، ہاں آپ ثابت کریں جی، میں نے کہہ دیا نا، جو اس کی بھی دلیل آپ دیں گے اور جو آپ کہتے ہیں اس کی بھی دلیل آپ ہی دیں گے، بس یہ ہے جی، یہ ہے جی۔ نیچے گالیاں سن لیں ان سے، کمنٹس میں ان کی جتنی مرضی گالیاں سن لیں، اور جب اوپر آ کے ان سے پوچھے دلیل تو دیں ذرا، تو پھر وہ مرزا قادیانی نہیں جیسے کہتا ہے کہ گھس جاتے ہیں وہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں۔ گالیاں آپ کے لوگ بہت دیتے ہیں سر، چھوڑ دیں اس بات کو، گالیاں آپ کے لوگ بہت دیتے ہیں، وہی اس ان بات کو کو بھی چھوڑ میں نے کہا گالی نہ دیں، گالیاں تو آپ بھی دے رہے تھے، آپ تو اوپر آ گئے، اوپر آ کے دلیل تو آپ نے دی کوئی نہیں، گالیاں بات تو بڑی کر رہا ہوں دیتے ہیں نا، آپ۔ بات تو کر رہا ہوں نا، بگوڑا تو نہیں ہوں، بات کر رہا ہوں۔ یہ بات تو ادھر کوئی بھی آ کے مرزا جیلمی کا، قادیانی کا بھی، وہ کوئی بھی آ کے کر دے گا، بات کرنا ہمت نہیں ہے، دلیل دینا سر ہمت ہے، مرزا آپ نے جو بات منہ جیلمی سے کا میرے سے نکالی اس کوئی کی تعلق دلیل نہیں ہے، دو۔ میری بات سنیں، مرزا جیلمی کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے پاس اگر تھوڑا سا میں بھی کوئی مثال دی ہے یار، مثال دی ہے کہ بات خاص کرنا بات کوئی ایسی بات خاص کر لینا باتیں، ہمت میری نہیں بات ہوتی، سنیں نا، بات کر لینا ہمت نہیں ہوتی مرزا زیادہ، جیلمی کی براڑیں چل رہی ہیں، لیکن میری اپنے بات سنیں، دعویٰ کے اوپر دلیل دینی ہے، میری بات مدعی سنیں، مرزا بنتا ہے جیلمی کی بندہ تو براڑیں پھر چل دعویٰ رہی بھی ہیں، دے۔ آپ جا کے ان کو جواب دیں، ان سے کریں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے بیٹھے، آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، بس یہی کچھ ہے۔ ٹھیک ہے؟ فیضان بھائی آپ ایسا کریں، ان کو نیچے اتار دیں، آپ اپنی جو بات جاری رکھیں، اپنا جو دے رہے تھے خطبہ نہیں آپ نے سنانا کوئی لیکچر خطبہ، میں وہ تو بھائی جاری کہہ رہے رکھیں خطبہ اپنا۔ سناؤں گا، خطبہ سناؤں گا۔ اچھا میں نا انہیں جاتے جاتے نیچے اتارتے نا عثمان بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالہ ظاہری کا وقت دیا کہ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اگر تم میں سے کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ آقا کریم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ عز و جل کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ اللہ عز و جل کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ توحید ہی ہے، اس سے بڑھ کر توحید اور کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو توحید دکھا دی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ توحید نہیں دکھا سکے، لہٰذا آپ نیچے بیٹھ کر سنیے،
جو ہم شان صاحب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 لائنوں کا خطبہ تھا سر، 2 لائنوں کا خطبہ ہے یہ۔ یہ کر لو بات عثمان بھائی، دیکھ لیں۔ نہیں خطبہ توحید بیان ہو تو ذرا 4 لائنوں میں ہو، 2 لائنوں میں نہیں ہو سکتی۔ میں نے نا صرف وہ مین جو الفاظ تھے نا وہ الفاظ سنائے ہیں انہیں۔ اب دیکھیں مدعی بھی یہی ہیں اور دلیل کا جو ہے وہ طلب بھی ہم سے کر رہے ہیں، عجیب و غریب ان لوگوں کی بات ہے۔ ویسے چلیں ہم اپنی دوبارہ وہی بات کرتے ہیں جو پہلے عرض کر رہے تھے۔ اور سب سے پہلے تو انہوں نے میرا موضوع تقریباً نہ چینج کر دیا ہے، میں شان صحابہ بیان کر رہا تھا لیکن یہ لے مجھے حضرت امیر معاویہ کی طرف آئے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین ماننے وہ شخصیت ہے کہ جن سے مجھے دلی طور پر عشق ہے بفضل اللہ تعالیٰ۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی صحابی سے محبت ہوتی ہے، ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے، لیکن خصوصی طور پر عشق مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اچھا تو اب بات آگے چلاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کہ اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ اور اس بات کو جو ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 59 جو جلد ہے اس کے اندر ابن عساکر نے جب اسحاق بن راہویہ کا قول ذکر کیا نا کہ حضرت اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں صحیح، تو امام ابن عساکر کہتے ہیں بلکہ واضح بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی شان میں احادیث موجود ہیں اور درجہ حسن تک کی موجود ہیں، اور بخاری کے اندر درجہ صحیح کی روایت موجود ہے۔ کون سی؟ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجوا، کہ میری امت میں جو پہلا بحری جہاد کرے گا لشکر، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، اور پہلا بحری جہاد جس نے کیا اس شخصیت کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سن 35 ہجری کے اندر پہلا بحری جہاد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بحری جہاد جو ہو رہا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر ہو رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ سن 51 ہجری کے اندر دوسرا بحری جہاد ہوا۔ تو یہ جو جنتی لشکر کی بشارت تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آ گئی۔ اب حضرت قتادہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، امام قتادہ جو ہیں تابعی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت معاویہ کو دیکھ لیتے تو تم لوگ یہ کہتے کہ معاویہ جو ہیں یہ تو مہدی ہیں۔ اور حضرت امام عامر اس کی جو صحیح سند ہے وہ حضرت ابن عساکر نے، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر ذکر کی ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی حضرت حجر بن عدی کی بات، تو حضرت حجر بن عدی کا جو معاملہ ہے، ابھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں انہوں نے وہ قاتلین عثمان کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا، حضرت علی سے صرف جنگ کی ہے۔ تو حجر بن عدی بتائیں پھر کس چکر میں شہید ہوئے تھے؟ حضرت حجر بن عدی جو تھے اس وقت یہ جب خطبہ ہو رہا تھا حکومت کا، اس کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ تو اس وقت جو فتنہ پروری پیدا ہو رہی تھی حضرت حجر بن عدی سے، وہ حضرت امیر معاویہ اکیلے شامل نہیں تھے، آپ کی باقاعدہ مجلس شورا تھی۔ اٹھائیں طریقہ ابن عساکر، اس کے اندر یہ بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جو شورا تھی جس کے اندر حضرت ابو مسلم خلانی جیسے شخصیت، اور بھی حضرت عمر بن عاص جیسی شخصیت، اور بھی جو تابعین تھے اور صحابہ تھے موجود تھے، ان سے یہ مشورہ حضرت معاویہ نے کیا کہ بتاؤ جی کیا کیا جائے، تو ان سب نے یہی مشورہ دیا کہ انہیں جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے یا انہیں کوڑے مروائے جائیں۔ اب وہ آگے الفاظ مجھے یاد نہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے جو ہے وہ سب مشورہ کر کر یہ معاملات کیے۔ حضرت معاویہ اکیلے شامل نہیں، اگر تو حضرت معاویہ کو اکیلے شامل کرو گے تو پھر جو باقی کی شخصیات ہیں وہ بھی جائیں گی، کیونکہ حضرت ابو مسلم خلانی اب کون ہے؟ اب حضرت ابو مسلم خلانی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اسود انسی کے پاس غالباً عثمان بھائی بھیجا گیا تھا نا، کہ جب آپ کو اس نے آگ میں ڈالا تو آپ جو ہے وہ صحیح سلامت واپس باہر آ گئے تھے۔ ابو مسلم خلانی جی حضرت اسود انسی۔ پھر حضرت ابو مسلم خلانی، اب یہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت ابو مسلم خلانی حضرت معاویہ کے پاس گئے اور کہا کیا تم خود کو علی سے زیادہ خلافت حقدار سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔
فرمایا کیا خود کو علی کے برابر سمجھتے ہو؟ فرمایا یہ بھی نہیں۔ فرمایا لڑتے کیوں ہو؟ تو حضرت معاویہ کہنے لگے کہ ہمارا اصل میں جو مقصد تھا وہ ہے، ہمارا اصل جو مطالبہ ہے وہ ہے خون عثمان کا، کہ میرے چچا کا بیٹا شہید ہوا ہے اور ظلمن شہید کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر محدثین کرام کا اجماع ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے تاریخ اسلام کی، کہ 40 دن پانی آپ پر بند رکھا گیا، اور جس کنویں کو آپ نے خرید کر دیا تھا اس کنویں کا پانی نہیں آپ کو پینے دیا گیا، 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ تو حضرت ابو مسلم خلانی کہہ رہے ہیں معاویہ تمہاری بات ٹھیک ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے حضرت علی کے پاس اور کہا کہ علی تم بتاؤ تم معاویہ سے کیوں لڑتے؟ تو حضرت علی نے اپنی شان کے مطابق کچھ باتیں کی، تو حضرت ابو مسلم خلانی کہنے لگے علی میں تمہاری باتیں سننے نہیں آیا، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں تم لڑ کیوں رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو کہ ابھی میرے پاس حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے، انہیں کو میرے ہاتھ مضبوط کر دیں تو پھر ہم بدلہ لے لیں گے۔ تو حضرت ابو مسلم خلانی نے کہا کہ علی تمہارا جو نقطہ نظر ہے وہ میرے نزدیک اتنا پاورفل نہیں ہے، اتنا محکم نہیں ہے جتنا کو معاویہ کا ہے۔ پھر آپ حضرت علی کے لشکر سے نکل کر حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گئے آ کر۔ تو یہ باتیں وہ ہیں، اگرچہ حضرت معاویہ اس وقت مختی تھے اور حضرت علی جو ہیں وہ مصیب تھے، حضرت علی کو 2 نیکی اور حضرت امیر معاویہ کو 1 نیکی ملے گی۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے ائمہ کرام جو ہیں محدثین اعظام جو ہیں یہ سب وہ طے کر چکے ہیں۔ اب کوئی نیا بندہ آئے اور کہے جی یہ فلاں فلاں کام ہو گیا تو ہم اس کا نظریہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور جہاں تک رہ گئی حضرت حسن کو زہر دینے والی بات، تو حضرت حسن خود فرماتے ہیں کہ جس بارے میں مجھے شک ہے اگر تو وہ ہوا تو میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو پھر میں کسی بے گناہ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں حضرت امام حسن کو نہیں پتا۔ اگر امام حسن کو پتا ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ یہ معاملہ حضرت امام حسین پر اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اس کا قصاص کیوں نہیں لیا؟ جب یزید کے مقابل آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو اپنے بھائی کے خون کے مقابل کھڑے نہیں ہو سکتے آ کر؟ اپنے بھائی کے خون کے مطالبے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے امام حسین آ کر؟ تو لہٰذا جس طرح شان اہل بیت شیعہ بیان کرتے ہیں اس سے اہل بیت کا جو ہے وہ نقص آتا ہے، لیکن جو شان اہل سنت بیان کرتے ہیں اس کے اندر اہل سنت جو امام حسن و حسین ہیں یا باقی جو ائمہ کرام ہیں اس سے ان کی شان جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس سے ان کی شان جو ہے وہ افضل و اعلیٰ نظر آتی ہے، جبکہ شیعہ جو شان بیان کرتے ہیں اس سے صحابہ کرام کی تنقیص لازم آتی ہے، جو کہ اہل سنت کا ہرگز نظریہ نہیں ہے۔ جی قاسم بھائی السلام علیکم، راجپوت بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بیان کیا۔ ایک کھٹمل تو جو ہے روتے رہیں گے، اصل میں ان کو وہ جس طرح بابا صاحب تھا نا بولتا ہوتا تھا ان کا قصور نہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کچھ، ان میں نا زہر بھری ہوئی ہے صرف۔ اچھا قاسم بھائی وہ کہہ رہا جی عمر کا قصاص عثمان نے نہیں لیا، اور بھائی حضرت عمر کا قصاص ان کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے لے لیا تھا، جس سے قصاص لیا نا، آج بھی تم لوگ اس کا وہ مندر بنا کر وہاں ایران میں پوج رہے ہو، ابو لولو فیروز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا قصاص لیا تھا۔ تھوڑا سا اگر تاریخ سے تھوڑا سا شغف ہو یا تھوڑی سی کتابیں پڑھی ہو نا، آپ یہ بے وقوفانہ سوال ہی نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ اچھا یہ آگے بات کر رہا تھا توحید کی نا، کہ 2 لائنوں میں توحید، تو پھر کلمہ جو ہے کلمہ شریف جو ہے اس میں تو لا الہ الا اللہ ہے، صرف 4 لفظ ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کلمہ بھی جو ہے وہ کوئی ایک کتاب کے برابر ہونا چاہیے تھا، یا کوئی اس طرح سے 10 صفحوں کا یا 20 صفحوں کا ہونا چاہیے تھا؟ بس ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس اصل میں نا سرکار اللہ رب العزت کا نا فتویٰ موجود ہے، اور یہ فتویٰ کسی مولوی کا اگر فتویٰ ہونا تو بندہ رد کر سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ صحابہ سے جو کفار ہیں ان کے دل جلتے ہیں۔ تو یہ بات پکی ٹھکی بات ہے کہ جو مسلمان ہوگا نا وہ کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بغض نہیں رکھے گا اور نہ ان کا گستاخ ہوگا۔ جب بھی صحابہ کی کوئی گستاخی کرو تو سمجھ لیجیے گا وہ شخص کافر ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ نہیں وہ
دوسرا فیضان بھائی وہ جو سورہ الفتح کی آیت نمبر 51 ہے میرے خیال میں، وہ جا کے پڑھ لیں شیعہ، وہ تو انہوں نے پڑھنی نہیں ہے نا جا کے، اور صرف بکواس پہ بکواس ہی انہوں نے سورہ فتح جو ہے وہ 29 آیات ہے۔ نہیں 51 نمبر آئے تھے میرے خیال میں نہ نکالتا ہوں۔ اچھا قاسم بھائی، اب مجھے اجازت ہے، آج نا فرسٹ ٹائم لگائی ہے بروڈ، تو باقی انشاءاللہ ایکسپیرینس بھی ہوتا رہے گا، تو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ شام کو بولے صفائی کی ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اوے مولوی اپنی براڈ لگا۔